اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 99۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا مبارک تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ وہ بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئیں جب انسان اولاد سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک نشانی دکھائی، ایک معجزہ دکھایا کہ جس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر دیکھا کہ ان کے پاس مختلف کھانے پینے کی چیزیں، مختلف پھل پڑے ہوئے تھے۔ ظاہری حالات کے اعتبار سے، ظاہری موسم کے اعتبار سے انہیں یہ بات عجیب معلوم ہوئی کہ نہ تو کوئی ایسا فرد ہے گھر میں جو مریم کو اس طرح کے مارکیٹ سے پھل لا کر دے، اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پھل بھی ایسے تھے جو اس موسم میں وہاں پر ملتے بھی نہیں تھے۔ تو دوسری یہ چیز دیکھی کہ پھل بھی وہ ہیں کہ جو موسم کے اعتبار سے بھی موسم کے پھل نہیں ہیں۔ تو تعجب کے ساتھ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہ سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بیٹا آپ کے لیے یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت زکریہ کو جواب دیا، ہوا من عند اللہ، کہ اے مامو جان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کو نہیں دیکھتے، ظاہری حسابات کو نہیں دیکھتے کہ کوئی لانے والا ہے یا نہیں، یا جو رزق دینا ہے کیا اس کا کوئی موسم بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حسابات سے پاک ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق دیتے ہیں، دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ پھر ایسے حسابات سے ماوراء فیصلہ ہوتا ہے، پھر بس اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی نافذ ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت مریم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو فوراً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے، تو جب میں جوان تھا ظاہری طور پر صحت کے اعتبار سے بیوی بھی، اہلیہ محترمہ بھی امید تھی کہ اولاد مل سکتی ہے، تو اس وقت ہم دعائیں بھی کیا کرتے تھے، خوب کیا کرتے تھے۔ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ہم نے ظاہری حالات کو دیکھ کر کہ اب تو ہم اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اس بڑھاپے میں تو اولاد سے ویسے ہی بندہ نا امید ہو جاتا ہے، تو ہم نے دعا کرنا بھی ترک کر دیا کہ چلو اب اس عمر میں کیا دعا کرنا، اب تو ظاہری حالات بھی نہیں رہے۔ تو جب انہوں نے حضرت مریم کی زبان سے یہ سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی حسابات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دنیاوی حسابات کے پابند نہیں ہوتے کہ کیا کسی پھل کا موسم ہے یا نہیں، یا پھل مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں، یا مارکیٹ میں تو موجود ہے لیکن جا کر لانے والا کوئی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں۔
ان ضروریات سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، تو فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میری عمر گزر چکی ہے، میری اہلیہ کی عمر گزر چکی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کے پابند نہیں ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری اہلیہ کی عمر اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جناب اب ہم اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو فوراً احساس ہوا کہ جو ہم نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی تو دعا جاری رکھنی چاہیے۔ تو اس موقع پر پورے اس یقین کے ساتھ دعا مانگی گئی کہ جو رب بغیر موسم کے، بغیر مارکیٹ کے، بغیر لانے والے کے، بغیر قیمت کے مریم کو اس کے کمرے میں اس کی خواہش کے، اس کی ضرورت کے پھل اور رزق پہنچا سکتا ہے جو اللہ، وہ اللہ ہمیں اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو بس فوراً سجدے میں گرے اور پکارا رب لا تذرنی فردا، یا اللہ جیسے آپ نے مریم کو اس کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا، لانے والا کوئی نہیں تھا، قیمت دے کر منگوانے والا کوئی نہیں تھا، مارکیٹ میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن یہاں پر اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں آپ نے اس کی ضروریات پہنچا دیں، تو اولاد بھی تو میری ضرورت ہے، اس بڑھاپے میں ظاہری اعتبار سے مجھے اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے، تو آپ بھی مجھے اس طرح تنہا نہ چھوڑیں، اپنے خزانوں سے یہ حساب نہ دیکھیں کہ میں عمر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ تو ان حسابات سے پاک ہیں، آپ تو ان حسابات سے پاک ہیں کہ میری اہلیہ اولاد کی عمر سے گزر چکی ہے، لا تذرنی فردا، یا اللہ اب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، وانت خیر الوارثین، آپ سے بڑا بہترین اور اچھا وارث تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ مجھے دنیا کے اعتبار سے تنہا نہ چھوڑیں، دنیا کے اعتبار سے مجھے وارث عطا کریں۔ تو جب اس یقین کے ساتھ دعا کی کہ جس یقین کے ساتھ کبھی بڑھاپے میں، جوانی میں بھی دعا نہیں کی تھی، آج بڑھاپے میں اس یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ جب اللہ بغیر اسباب وسائل کے، بغیر دنیاوی حساب و کتاب کے مریم کو اس کے حجرے میں رزق دے سکتا ہے، تو ہمیں بھی بغیر وقت کے، بغیر حسابات کے تو اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ تحفے میں عطا کر دیا، یحییٰ عطا کر دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے حضرت زکریا کی اہلیہ کی صحت کو اچھا کر دیا کہ وہ اولاد پیدا بھی کر سکے، اس کی پرورش بھی کر سکے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صحت عطا کر دی کہ اور حضرت یحییٰ پیدا بھی ہوئے، ماں نے ان کی محبت کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ پرورش بھی کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ میرے بندے تھے جو نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے والے تھے۔ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عمل کا، کسی کام کا حکم ملتا تھا، وہ اس میں غفلت اور سستی نہیں دکھاتے تھے، جو عمل انہیں بتایا جاتا تھا آخرت کے حوالے سے دوڑ دوڑ کر آخرت کی تیاریاں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارا کرتے تھے پوری توقع کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ضرورت پورے کرنے کا فیصلہ جو بھی آئے گا، جس صورت میں بھی آئے گا، وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ وَرَهَبًا، اور ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک تو دعا میں یہ امید، پورا یقین اپنے رب کے ساتھ، یہ توقع کہ میں اپنے رب کے سامنے جو فریاد، جو درخواست رکھ رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ اسے سن رہے ہیں، اور فیصلہ بالکل اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں، اپنے بندے کے لیے جو فائدے میں ہوگا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈر کر مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی ایسی چیز نہ مانگ بیٹھوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو ان دو مبارکہ آیات میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 99 اور 90، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا مبارک تذکرہ کیا ہے، اور سبق ہمیں یہ دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو مانگنا ہو تو انسان پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کے محتاج نہیں ہیں، ظاہری حالات کے پابند نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو خاص اپنی قدرت اور اپنی بے نیازی سے کرتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقی معرفت، پہچان اور محبت نصیب فرمائے۔